اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح سے مردوں کے اوپر ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ یہ ذمہ داری بھی عطا کی ہے کہ انہیں سماج کی فکر کرنی چاہیے، ایسے ہی عورتوں پر، خواتین اسلام پر بھی یہ ذمہ داری رکھی ہے کہ وہ ایمان اور اعمال صالحہ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اپنے معاشرے کے اصلاح کی فکر کریں۔ عورتوں کے ساتھ معاملہ بس یہیں تک محدود نہیں ہے کہ وہ اپنے گھروں میں نماز ادا کریں، تلاوت کریں، تسبیحات کریں۔ یہ تو ہر مومن کا بنیادی فرض اور اس کا ذاتی عمل ہے۔ یہ ذاتی عمل مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اگر انسان ایمان رکھتا ہے تو یہ ایمان مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی۔ نماز کا حکم مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی۔ اسی طرح سے روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، تلاوت ہے اور دوسرے شرعی احکامات ہیں، یہ سب مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے ہیں۔ لیکن اس سے آگے ایک انسان کی متعدی ذمہ داریاں ہوتی ہیں جو شریعت نے اس لیے اس کے ماننے والوں پر عائد کیا ہے۔ یہ انسان اللہ کا خلیفہ بن کر دنیا میں آیا ہے، لہذا ایک تو ذمہ داری ہر مسلمان مرد اور عورت کی یہ ہے کہ وہ اپنی ذات کی فکر کرے، اپنی ذات کو دین پر لائے، اپنی ذات کو شریعت کے مطابق ڈھالے۔ یہ فرد کی ذمہ داری ہے، انفرادی ذمہ داری ہے، انفرادی عمل ہے۔ انفرادی اعمال میں اس کی نماز بھی داخل ہے، اس کی تلاوت بھی، اس کا ذکر بھی، تسبیحات، معمولات، یہ سب انسان کے انفرادی اعمال ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ انفرادیت انسان کی ذاتی زندگی کے معمولات بھی اسی وقت باقی رہ سکتے ہیں، انسان کی ذاتی زندگی بھی دین پر اسی وقت باقی رہ سکتی ہے جب معاشرے کے اندر دین باقی رہتا ہے۔ اگر اسے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہو، نماز کا وقت آئے اور نماز کی یاد دہانی کرانے والا کوئی نہ ہو، اور روزے کے ایام آئے اور اس پر ابھارنے والا معاشرہ نہ ہو، گناہ کی گندگی کو، اس کی برائی کو بتانے والا کوئی نہ ہو، اچھائیوں کی تلقین کرنے والے افراد نہ ہو، تو ایسے معاشرے میں انسان برائیوں سے بچ نہیں سکتا اور نیکیوں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ انسان کی انفرادی زندگی، انفرادی معمولات جس کا اللہ نے ہمیں پابند کیا ہے، یہ انفرادی معمولات بھی اسی وقت باقی رہ سکتے ہیں جب ماحول، معاشرہ بہتر ہو۔ اگر معاشرہ گندا ہے، معاشرے میں برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، معاشرے میں روک ٹوک کا مزاج نہیں ہے اور معاشرے میں افراد کی اصلاح کا نظام نہیں ہے، تو ایسے معاشرے میں نیکیاں پنپ نہیں سکتی، برائیاں ختم نہیں ہو سکتی۔ لہذا یہ ذمہ داری بھی اللہ تبارک و تعالی نے دی ہے، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ جس کو ابھی پڑھا گیا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں ایک دوسرے کی باہم مددگار ہیں، معاون ہیں، ایک دوسرے کا سپورٹ کرنے والی، ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ معاونت کا مزاج رکھنے والے ہیں۔
اور ان کا کام کیا ہے؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، ان کا کام یہ ہے کہ معاشرے میں اچھی باتوں کو پھیلاتے ہیں اور معاشرے کی گندگیوں کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے لوگوں کو روکتے ہیں، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو بجا لاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں ان کے اوپر اللہ کی رحمت ہے اور اللہ کا کرم ان کے ساتھ ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ پر غور کیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ نے اس آیت کریمہ میں مردوں کا تذکرہ فرمایا تو عورتوں کا بھی تذکرہ فرمایا، والمؤمنون والمؤمنات، دونوں کا ذکر ہے، اور پھر فرمایا کہ ان دونوں کا یہ کام ہے، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ یہ صرف مردوں کا کام نہیں ہے، یہ عورتوں کا بھی کام ہے، عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرے کی برائیوں کو ختم کرنے کی فکر کریں۔ یہ عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرے کی برائیوں کا سد باب کریں۔ یہ عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ خیر کے کاموں کی تلقین کریں۔ یہ عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ نماز کو قائم کرنے کا فریضہ انجام دیں۔ یہ عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کریں اور معاشرے کو اس پر کھڑا کرنے کی فکر کریں۔ میں آپ کو یاد دلاؤں، نبی کریم علیہ السلام کا ابتدائی دور ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام اسلام کی تعلیمات لے کر دنیا میں تشریف لائے۔ آپ علیہ السلام آئے تو صرف مرد آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے بلکہ عورتیں بھی کھڑی ہوئی۔ اسلام کی پہلی ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی تو عورتوں نے بھی ہجرت کی، اور حبشہ کی دوسری ہجرت ہوئی تو اس میں بھی عورتوں کا حصہ رہا، اور جب اسلام کی سربلندی کا زمانہ آیا تو اس میں آپ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں کو تو جانتے ہیں، لیکن آپ یاد رکھیے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ کے ساتھ بھی وہی اذیتیں کی، اور آپ کی والدہ محترمہ کو بھی وہی اذیتیں دی گئیں، اور آپ کی والدہ کو بھی زد و کوب کیا گیا، انہیں بھی پریشان کیا گیا، انہیں بھی مارا اور پیٹا گیا۔ اس طرح حضرت بلال کی قربانی اسلام کی تاریخ میں یاد کیے جانے کے قابل ہے، اسی طرح ان کی والدہ محترمہ کی قربانی بھی یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ اور آگے آئیے، حضرت لبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا جو اسلام قبول کی تو ان کے اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت حسان ابن ثابت کا بیان ہے، ابھی وہ اسلام خود بھی قبول نہیں کیے تھے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں دیکھتا تھا کہ وہ لبیبہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی باندھی تھی، حضرت عمر ان کو مارتے تھے اور پیٹتے تھے اور ان کو زد و کوب کرتے تھے اسلام لانے کی وجہ سے۔ اور آپ آگے بڑھیے، حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ وہ صحابیاں ہیں جو اولین خواتین میں سے، اور انہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے کوشش کی اور انہوں نے وہ قربانیاں دی کہ حضرت کے ابو جہل حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مارتا تھا اور کہتا تھا کہ لات و عزیٰ کی قسم میں تمہیں ماروں گا، اور انہیں اور حضرت زنیرہ کو اس قدر مارتا تھا کہ ان کی آنکھ کی روشنی ختم ہو گئی۔ لوگ یہ تانا دینے لگے کہ لات و عزیٰ ناراض ہو گئے، اسی بنیاد پر زنیرہ کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی۔ حضرت زنیرہ کو یہ تانا گوارا نہیں ہوا اور وہ رات بھر روتی نہیں خدائے ذوالجلال کے سامنے، اور قدرت کا یہ کرشمہ ہوا کہ صبح ہوتے ہوتے حضرت زنیرہ کی آنکھیں روشن ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ قربانیاں ان صحابیات کی قبول کی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام نامی کون نہیں جانتا، اسلام کی سربلندی کے لیے انہوں نے قربانیاں کی، اور وہ تنہا نہیں، ان کے شوہر حضرت یاسر اور ان کے بیٹے حضرت عمان، یہ سب، یہ پورا خانوادہ تھا، یہ تینوں کا بیٹا اور ماں اور باپ، یہ تینوں اسلام کے لیے قربانیاں دیتے رہے اور ان کو زد و کوب کیا جاتا رہا۔ عرب کی ریتیلی زمین، وہاں کی گرمی اور وہاں کی شدید حرارت، شدت، اس سے کون ناواقف ہے، لیکن عرب کی اس گرمی میں ان کے اوپر پتھر رکھ دیے جاتے تھے، ریت اس کے اوپر رکھے جاتے تھے، اور پھر ان کو اس اذیتوں سے گزرنا پڑتا۔ یہ وہ قربانیاں ہیں جو اسلام کی سربلندی میں عورتوں نے دیا ہے، اسلام کی خدمت میں ان کا پورا اہم کردار رہا ہے۔ لہذا عورتوں سے صرف مطالبہ یہ نہیں ہے کہ وہ صرف اپنے گھروں میں نماز پڑھیں، یہ تو ان کی ذمہ داری انفرادی ہے،
یہ انفرادی کام ہے. ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ وہ نماز پڑھے. ہر مسلمان کا یہ ذاتی فرض ہے کہ وہ تلاوت کرے, اللہ کے احکام کو نافذ کرے. لیکن یہاں پر تک کافی نہیں ہے, یہ عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے. یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. انہیں اس بات پر بیدار ہو جانا چاہیے کہ سماج میں کون سی برائی پنپ رہی ہے, بیٹیوں کی طرف سے کون سا اقدام ہونے جا رہا ہے. ہماری ماؤں کو حساس ہونے کی ضرورت ہے کہ کہیں ان کی جوان بیٹیاں کسی اور طرف تو نہیں جا رہی ہیں, کہیں بھٹک تو نہیں رہی ہیں, کسی غلط راستے کی طرف قدم تو نہیں اٹھا رہی ہیں. ان کا اٹھنے والا قدم ان کی نگاہوں میں ہونا چاہیے. انہیں اپنی بیٹیوں کی تربیت کی فکر کرنی چاہیے, اپنی بیٹیوں کے جو ہے مختلف مصروفیات سے آگاہ رہنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور یہ ذمہ داری ہے ایک ماں ہونے کی حیثیت سے. انہیں اس بات کے تعلق سے بھی آگاہ ہونا چاہیے کہ ان کی اولاد کیا کر رہی ہے, کہاں جا رہی ہے, اس کی راتیں کہاں گزر رہی ہے, اس کے دن کہاں گزر رہے ہیں, اس کی مشغولیات کیا ہے, اس کی مصروفیات کیا ہے, اس کی ایکٹیویٹیز کیا ہے. اس پر نظر رکھنا اور اس کے اعتبار سے ان کی تربیت کی فکر کرنا, بچوں کی نفسیات کو جاننا, ان کے مزاج کو پرکھنا اور ان کے مزاج کے اعتبار سے ان کا خیال رکھنا اور پھر اس کی تربیت کی لگاتار کوشش کرتے رہنا, یہ ہماری ماؤں کی ذمہ داری ہے. یہ امر بالمعروف کے اندر شامل ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کو معاشرے کی بھی, محلے کی بھی, سماج کی بھی, پڑوسیوں کی بھی فکر کرنی چاہیے. یہ ذمہ داری ہماری ماؤں کی ہے. انہیں خود بخود آرگنائز کرنے کی فکر کرنی چاہیے. اجتماعات کرنا ہے تو عورتوں کو فکر کرنی ہے. انہیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اجتماعات کیسے قائم ہوں گے. اگر وہ یہ دیکھ رہی ہے کہ ہمارے محلے میں کوئی برائی پنپ رہی ہے تو اس کے تعلق سے وہ بیدار ہو, اس کے تعلق سے فکر مند ہو. خواتین اسلام کا کارنامہ ہر دور میں رہا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے رسالت کا ابتدائی دور تھا. حضرت ام شریف رضی اللہ عنہا یہ مستقل خدمت کرتی تھیں, دعوت دیتی تھیں. آپ غزوات کا جائزہ لیجئے. اسلامی غزوات جتنے بھی ہوئے ابتدائی دور میں دشمنوں سے جتنے بھی مقابلے ہوئے, اور اعلان جہاد میں ان لوگوں کی تیمارداری اور ان کی عیادت اور ان کی مرہم پٹی کیا کرتی تھی جو دشمنوں سے مقابلے کے لیے جاتے تھے. یہ سارا کام عورتوں نے کیا ہے, یہ سارا کام عورتوں نے ادا کیا ہے. یہ کردار ہے ہمارے معاشرے میں, ہماری تاریخ میں عورتوں کا. لہذا عورتوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان کا یہ کام ہے, ان کا یہ فرض ہے. وہ مکاتب کو قائم کریں, وہ مکاتب کو چلائیں, وہ مکاتب کا انتظام کریں. وہ شادی بیاہ کی رسومات پہ ٹوکیں, روکیں. یہ مرد کا صرف کام نہیں ہے کہ مرد ان کے اوپر جو ہے وہ قابض رہے اور ان کے اوپر جو ہے مسلط رہے. یہ مسلط ہونے کا کوئی نظام نہیں ہے. آپ کی خود ذمہ داری ہے کہ اپنے معاشرے کی فکر کی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی نازل ہو رہی ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب گھبرائے ہوئے گھر میں داخل ہوتے تو آپ کو تسلی دینے والا کون ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کہتی ہیں انک لتصل الرحم وتحمل الکل. اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں, آپ صلہ رحمی کرتے ہیں, آپ مسکینوں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں. آپ پر کوئی برا وقت نہیں آ سکتا, آپ پر پریشانی نہیں آ سکتی. یہ وہ اعتماد ہے جو عورتوں میں ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے اور اس اجلاس کو شرف قبولیت سے نوازے. اور اس وقت جو انتہائی حساس ماحول چل رہا ہے کہ ہماری جوان بیٹیاں, وہ بیٹیاں جن کے گھروں کے اندر تہجد کی نماز ادا کی جاتی ہے, جن کے گھروں میں تلاوتیں ہوتی ہیں, لیکن وہ معاشرے کے رد و بدل سے غافل ہیں, معاشرے کی سرگرمیوں سے غافل ہیں, معاشرے کے برے احوال سے ناواقف ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ہماری بیٹیاں جن کے گھروں میں بظاہر دینی کام ہوتے رہتے ہیں, لیکن انہوں نے اپنی بیٹیوں کے صحیح تعلیم کی, صحیح تربیت کی, ان کی مختلف مصروفیات کی توجہ نہیں دی. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بیٹیاں غیروں کے ساتھ چلی جا رہی. لہٰذا یہ انتہائی حساس مسئلہ ہے. اپنی بیٹیوں کی تعلیم, تربیت کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.